انفرادی عبادت دیگر مذاہب کی عادت، لیکن ہمارے مذہب میں صرف انفرادی کافی نہیں ہے، اجتماعی. اسی لیے اللہ نے اس امت کو امت دعوت امت اجابت دونوں بنائی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی گنہگار ہوگا، بے نمازی ہوگا، تو اس کی مثال حضور نے ایسی پیش فرمائی جیسے دو کشتی ہیں. ایک کشتی ہے جس کے دو طبقات ہیں، نیچے بھی ایک گراؤنڈ فلور، اوپر فرسٹ فلور. فرسٹ فلور میں نیک لوگ رہتے ہیں، گراؤنڈ فلور میں شریر لوگ رہتے ہیں. مثلا نیک لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی، شریر لوگ پانی اوپر آ کر لینے کی سستی کرتے ہوئے، مستی کرتے ہوئے نیچے ہی ایک سوراخ ڈالنے کا پلان کر چکے ہیں اور نیچے سوراخ ڈالنا شروع کر دیا. اب اوپر والوں کو اطلاع ملی، نمازیوں کو، نیک لوگوں کو، بزرگان دین کو، اللہ والوں کو یہ اس بات کی اطلاع ملی، ارے بھئی نیچے کے فلور والے، گراؤنڈ فلور والے سوراخ ڈالنا شروع کر دیے ہیں. اب اوپر کے فلور والوں نے کیا کیا؟ ڈالنے والوں کو ڈالنے دو، تباہ ہونے والوں کو ہونے دو، غرق ہونے والوں کو ہونے دو، ڈوبنے والوں کو ڈوبنے دو بول کر اگر چھوڑ دیے تو اوپر کے فلور والے بھی ڈوبیں گے نہیں ڈوبیں گے؟ کیا بہترین مثال حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اگر گھر میں ایک بھی بے نمازی ہوگا، ایک صاحب آئے میرے پاس، حضرت ذرا تعویذ. میں نے کہا بھائی تعویذ تو ہم دیں گے، لیکن کس بات کی تعویذ ہے بھائی؟ کہا ہے کہ بے برکتی گھر میں بہت زیادہ ہے تو برکت کے لیے تعویذ دے دیجئے. میں نے پوچھا اچھا نماز پڑھنے والے کتنے ہیں گھر میں؟ کہا بھئی نو پڑھتی ہوں. میری حضرت ذری سستی ہے سو. کہا ایک کام کرو، آپ گھر سے نکل جاؤ، گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ گھر میں بے برکتی کا دروازہ ہی آپ ہیں. آپ ہی جس کو ہم دکنی زبان میں کہا جائے تو دلندر ہیں، آپ ہی دلندر ہیں. دلندر دریا کو گیا، جھنگے پورے بنگے ہو گئے. تو جب دلندر گھر میں موجود ہے تو دلندرا کی گھر میں ضرور آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ وہ سب سے بڑے منحوس انسان تو آپ ہیں، آپ بے نمازی ہیں. ایک بھی بے نمازی کی نحوست جب اطراف کے گھروں تک پھیلنے کا حدیث پاک میں موجود ہے تو کیا اپنے گھر میں نہیں پھیلے گا؟ خود کا گھر ٹرانسفارم بن جائے گا نحوست کا، یہ خود ٹرانسفارم بن جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس ارشاد کو، اگر تم اپنی کشتی کو ڈوبنے سے، اپنے نیا کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی فکر کرو. پہلے اپنے گھروں سے محنت شروع کرو. ہمارے اکابر تو کہتے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شام میں پوچھا کرو بیٹا آج کتنی نمازیں تم پڑھے. بچوں سے پوچھو. ابو میں 2 3. ہمارے والد محترم کی مجھے اچھی طرح یاد ہے، جس وقت ہم سیکنڈ سٹینڈرڈ پڑھتے تھے، سیکنڈ سٹینڈرڈ، اور میرا بھائی UKG، اور والد آتے تھے پوچھتے تھے کتنی نمازیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ تو ہم کبھی 2 نماز پڑھتے، کبھی 3 نماز پڑھتے. تو ابا آ کر پوچھیں گے، اس کے لیے ہم لوگ جلدی جلدی قضا پڑھ لیتے تھے. قضا حالانکہ پڑھے ہیں کیا بھائی؟ ظہر کی نماز اسکول میں تھے پڑھے نہیں، گھر کو آ کر عصر پڑھ لیے، مغرب پڑھ لیے، فجر نہیں پڑھے، ظہر نہیں پڑھے، تو عشاء کی نماز کے ساتھ فجر ظہر کی جلدی جلدی قضا پڑھ لیتے تاکہ جب ابو پوچھیں گے کتنی نمازیں پڑھے تو ہم کہیں کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھی. تو یہ عادت بچوں کو ڈالیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اوقات کے اندر ہمارے بچے نماز پڑھ لیں، لیکن چھوٹے بچے ہیں. مروا اولادکم عند 7، 7 سال کی عمر میں حکم دینے کو کہا، 10 سال کی عمر میں بچوں کی سختی سے تربیت کرنے کو کہا. تو ہم 7 سال کی عمر سے کارگزاری لیں. بیٹا کتنی نمازیں پڑھے ہو آج؟ اجی ہم نے 2 نمازیں پڑھی. بھائی 3 نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ پڑھو. کہو بچوں سے. انشاءاللہ بچے جب نماز پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے یہ بچے
ابھی سے نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں گے اور گھر کے اندر کی نحوست دھیرے 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 انشاءاللہ دور ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہم میں سے ہر ایک کو ایاک نعبد کی جہاں پر ہم فکر کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد جب ہم وہ ایاک نستعین کریں گے تو ضرور اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر ہم ایاک نعبد میں ناقص رہے تو وہ ایاک نستعین ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ ان تنصر اللہ کاملا ینصرکم کاملا وان تنصر اللہ ناقصا ینصرکم ناقصا، اگر تم اللہ کی کامل اتباع کرو گے اللہ کی کامل مدد اترے گی، اللہ کی ناقص اطاعت کرو گے اللہ کی ناقص مدد اترے گی۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے اس وقت ہم میں سے ہر ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر مکمل چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایاک نعبد میں سب کی فکر کریں۔ میں تو کہتا ہوں خواتین اگر نیت کر لیں انشاءاللہ وہ پورے خاندان کو سدھار سکتی ہیں، پورے خاندان کو سدھار سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام خواتین کو کسی نہ کسی وقت میں جوڑنا اور جوڑ کر ہمارے خاندان کے خواتین کو ان کو سمجھانا یہ ہر سمجھدار خاتون پر فرض بنتا ہے۔ ہم لوگوں نے ولیمے کی تو دعوت دی ہے اور دیگر تمام منگنیوں کی دعوت دی، دیگر تمام تقریبات جو بھی ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں ان سب کی ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دین کی دعوت کے خاطر نہیں جوڑا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھئی جس بھی عنوان سے ہمارے خواتین جڑیں، جس عنوان سے بھی جڑیں، تو ہم لوگ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ضرور ان کے سامنے دین کی کچھ بات کریں، ضرور ان کے سامنے دین کی کچھ بات کریں۔ بھئی کسی بھی عنوان سے جڑیں، مثال کے طور پر منگنی، کسی بچی کی منگنی تھی، سب خاندان والے جڑ گئے، تو ہم اس وقت اس بات کا اہتمام کریں بھئی انشاءاللہ منگنی کچھ دیر دین کی بات ہوگی اور دعا ہوگی۔ منگنی جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کے لیے، آسانی کے لیے، عافیت کے ساتھ ہر کام ہونے کے لیے، نظر بصیفات کے لیے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، تھوڑی دیر دین کی بات۔ ہم نے نظام بنا دیا اپنے گھر میں، تو گھر میں رشتہ دار تو جڑ گئے، ہمارے اوپر ذمہ داری تھی ان رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دین کی بات سنانا، سمجھانا، تو ہم نے اس تقریب میں ایک 10-15-20 منٹ کا بیان رکھ دیا، 10-15-20 منٹ کی دین کی بات کر دی، 10-15-20 منٹ کی دین کی بات سنا دی۔ ہم نے دین کا پیغام ان کے کانوں تک سنا دیا اور دنیا کی بے ثباتی کا، آخرت کے دائمی ہونے کا ہم نے ان کو تک پیغام پہنچا دیا اور دعا بھی ہو گئی۔ تو آپ کا کام دنیا کا جو تھا وہ بھی ہو گیا اور آخرت کے اعتبار سے جو آپ کی ذمہ داری تھی خاندان والوں کو سمجھانا، بہن کو سمجھانا، بھائی کو سمجھانا، رشتہ داروں کو سمجھانا، وہ ذمہ داری بھی الحمدللہ پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ الحمدللہ اپنے اعتبار سے بری ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام خواتین نیت کریں، ارادے فرمائیں، انشاءاللہ ہم لوگ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کے مطابق ضرور ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، تب جا کر ایاک نعبد کے بھی ہم لوگ کامل بنیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سریت کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ حضرات کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اور جو نکات ہمارے اکابر نے بیان فرمایا وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سریت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سریت کو نیک بنائے، اللہ پاک بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنا تابع دار بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا سوال ہو تو بتائیں۔ جی